السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الحج ہے، پارہ نمبر 17 ہے، آیت مقدسہ نمبر 5 ہے۔ اللہ رب العزت سے درخواست ہے اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے جو رہنمائی ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں معاشرے کے اندر اور بالخصوص جو خود ساختہ سکالرز ہوتے ہیں، خود بخود بغیر کسی سچے علم اور تحقیق کے وہ اپنے آپ کو دانشور سمجھتے ہیں، لیکن وہ جھوٹ کی پیروی کرتے ہیں، گمراہی کی پیروی کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ اللہ کے بارے میں غلط پراپوگنڈا کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، جبکہ ان کے پاس کوئی درست علم نہیں ہوتا، سچا علم نہیں ہوتا۔ آج کے دور میں بھی اللہ کے بارے میں ہم غلط معلومات دیتے ہیں۔ آج اگر کوئی سماجی مسئلہ ہو، معاشی مسئلہ ہو، سیاسی مسئلہ ہو، تو جو ہم نے خود ساختہ تصورات قائم کیے ہوتے ہیں وہ اللہ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ جو چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی وہ ہم کہتے ہیں جی اللہ کی مرضی ایسے ہے، جی غربت اللہ کی مرضی ہے، مہنگائی اللہ کی مرضی ہے، غلط ہمارے جو فیصلے ہیں اور اس کے غلط نتائج ہیں جس کے پیچھے درست اور سچا علم نہیں ہوتا وہ بھی اللہ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ واضح ارشاد فرما دیا وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ یہ ریفرنس یاد رکھیے آیت مقدسہ نمبر 3 کا، کہ اصل میں یہ لوگ جن کی پیروی کرتے ہیں وہ شیطان ہیں، وہ سرکش شیطان ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ شیطان ان کو ہانک کے لے جاتے ہیں، رہنمائی دیتے ہیں، راستہ دکھاتے ہیں جہنم کا، دنیا کی جہنم بھی اور آخرت کی جہنم بھی۔ پھر یہ لوگ اللہ رب العزت کے بارے میں شک کرتے ہیں کہ اللہ کس طرح یہ ممکن ہے کہ دوبارہ پیدا کرے گا۔ اللہ رب العزت آیت مقدسہ نمبر 5 میں اس کی رہنمائی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر آپ کو شک ہے دوبارہ اٹھنے پر، فإنا خلقناکم من تراب، آپ ذرا غور کیجئے، پس بے شک ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام
ہمارے پہلے بزرگ، والدین اور اللہ کے نبی اور پہلے انسان، اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا۔ ثم من نطفہ، پھر اللہ رب العزت نے اس مٹی سے نطفہ پیدا کر دیا، ایک قطرہ۔ ثم من علقہ، پھر اللہ رب العزت نے اسی قطرے سے جمع ہوا خون بنا دیا۔ ثم من مضغہ، پھر اللہ رب العزت نے اس جمے ہوئے خون سے گوشت بنا دیا، اور اس گوشت میں اللہ نے سرخ رنگ جو ہے وہ ڈال دیا۔ مخلقۃ و غیر مخلقہ، اب اس کی دو رخ ہے۔ پہلا رخ یہ ہے اس گوشت کا کہ اللہ رب العزت اس میں بغیر نقشے کے اس کو پیدا کرتے ہیں، یعنی اس میں کوئی چیز نہیں بناتے۔ دوسرا اللہ مخلقہ، اس میں انسان کا نقشہ بنا دیتے ہیں، یعنی اس میں انسان کے تمام اعضاء کی ساخت وہ سامنے آ جاتی ہے۔ اس کی آنکھیں ہیں، اس کا سر ہے، اس کے بازو ہیں، اس کی انگلیاں ہیں، انگلیوں کے پورے ہیں، وغیرہ وغیرہ، پوری تفصیلات اللہ تعالیٰ، پورا نقشہ انسان کا اس میں پیدا فرماتے ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ اللہ رب العزت تمہارے لیے کھول کر چیزیں واضح کر دیں، واضح بیان کر دیں۔ آج میرے دوستوں اور عزیزوں، سائنس نے بھی ترقی کر لی، اور سائنس بھی اللہ کے ذریعے سے ترقی کر رہی ہے۔ انسان کی عقل، انسان کا دماغ جتنی چیزیں پیدا کر رہا ہے، اصل میں اس کے پیچھے اللہ رب العزت کی وہ بہترین رہنمائی ہے، وہ بہترین ترقی ہے جس کو ہم سائنس کہتے ہیں، لیکن یہ من جانب اللہ ہے، اللہ کی عنایت ہے، اللہ کی عطا کردہ ہے۔ آج کمپیوٹر کتنا ترقی کر گیا، سائنس کتنی ترقی کر گئی ہے، لیکن اصل میں پیچھے اللہ کی دین ہے، اللہ کی عنایت، رہنمائی، اللہ کی محبتیں ہیں، شفقتیں ہیں، برکات ہیں۔ تو آج ہم ایک بچے کی پیدائش سے لے کر اس کا جو جسم بنتا ہے، اس کی باڈی بنتی ہے، اور اس کے جو مراحل ہیں، آج ہم مشین کے ذریعے سے اس کا تعین کر لیتے ہیں، اور ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کر کے یہ بتا دیتے ہیں کہ اس بچے کی عمر کتنی ہے، اس کی ساخت کیسے ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے جتنی بھی اس کو صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، اور اس کی ولادت کے اعتبار سے جتنے مراحل ہیں، وہ ہم ایک مشین کے ذریعے سے اندازہ کر لیتے ہیں۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، اور اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہم ٹھہراتے ہیں ماں کے پیٹ میں، مَا نَشَاءُ، جس کو ہم چاہتے ہیں، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقررہ تک۔ یہ وقت مقررہ 9 ماہ کا ہے، 7 ماہ سے لے کے 9 ماہ، اور بعض اقوال کے مطابق 2 سال کا بھی ہے۔ لیکن یہ جو اللہ نے اس بچے کو ایک نطفے سے لے کر پھر اس کی ساخت بنی جسم کی، پھر اس کی ولادت تک کے جو مراحل ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ ہم سب کچھ کرتے ہیں۔ تو جو خدا ایک قطرے سے یا نطفے سے لے کے یہاں تک پہنچاتا ہے، اور پھر ثم نخرجکم طفلا، پھر اللہ رب العزت ولادت کے مرحلے سے اس کو گزار کے ایک بچے کی شکل میں وہ پیدا فرماتے ہیں، تو کیا وہ خدا دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیسے مشکل ہے؟ حالانکہ پہلی جو تخلیق ہوتی ہے کسی چیز کی بھی، وہ مشکل ہوتی ہے۔ ہم جو چیزیں بناتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، اگر پہلی دفعہ کوئی چیز بنانی ہو، اس کی ریسرچ اور سائنس ذرا مشکل ہوتی ہے، لیکن جب ایک دفعہ پروسیس سے گزر جائے، تجربے سے گزر جائے، تو وہ کیسے مشکل ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت یہ دلائل دے کر ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ ثم لتبلغوا اشدکم،
پھر اللہ رب العزت پہنچاتے ہیں جوانی کو، وہ جوانی تک پہنچ جاتا ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، جب ایک انسان جوانی کو پہنچتا ہے اور جوانی تک جتنے بھی اس کے مراحل ہیں، بعض ایسے ہیں کہ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، تم میں سے بعض ایسے ہیں جن کو موت آ جاتی ہے، اس مدت تک وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور بعض ایسے ہیں جو اپنی آخری عمر تک پہنچتے ہیں۔ ارذل العمر کا لفظی معنی کیا ہے؟ نکمی عمر۔ اور وہ نکمی عمر کیوں کہا گیا؟ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، وہ عمر اس لیے کہا گیا کہ اس میں سمجھ نہیں ہوتی۔ انسان علم رکھنے کے بعد وہ علم سے محروم ہو جاتا ہے، اس کے قوا جو ہے، اس کی دماغی جو قوا ہے، جسمانی قوا ہے، اس میں کمزوری آ جاتی ہے۔ سوچنے کی صلاحیت ہے، دماغ اور عقل کی صلاحیت ہے، قلبی صلاحیتیں ہیں، یہ ساری کی ساری اس کی کمزور ہو جاتی ہے، اور اس کمزوری کی وجہ سے اس انسان کے اندر بھول آ جاتی ہے، بھولنا شروع ہو جاتا ہے، بچپن والا ماحول آ جاتا ہے۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بڑھاپے اور نکمی عمر سے پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الحرم، اے اللہ میں بڑھاپے سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور ایسی عمر سے پناہ مانگتا ہوں جس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ نکمی عمر یعنی بچپنا، بڑھاپے میں جا کے بچپنا آ گیا، اب کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس زندگی کا۔ اللہ سے ایسی عمر سے پناہ مانگتے ہیں، اور ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے۔ آیت مبارکہ چونکہ لمبی ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں اس کی تکمیل ہوگی۔ اللہ رب العزت یہ سچی رہنمائی جو ہمیں دے رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جو ہمارے والدین ہیں، ان کی دعا ہم سیکھ رہے ہیں، ان کو یاد کر لیں، اچھی طرح اس کو یاد کر لیں۔ نماز میں اور نمازوں کے علاوہ جب بھی دعا کریں، ضرور یہ دعا شامل کیجئے، کیونکہ یہ انبیاء کی دعا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی دعا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تو نے اگر ہمیں معاف نہ کیا، ہم پہ رحم نہ فرمایا، تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔